لارنس کی ذات سے وابستہ تنازعات میں ہر گزرتا دن مزید اضافہ کر رہا تھا۔ افغانستان میں اپنی سرحدوں کے قریب اس کی موجودگی سے خاصے تحفظات کا شکار تھا۔ کابل میں مقیم برطانوی سفیر ان سوالات اور افواہوں کا جواب دیتے شدید زچ ہو گیا تھا۔ اس نے حکومت برطانیہ کو خصوصی پیغام بھیج کر اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان خبروں کی باضابطہ تردید کی جائے یا شاہ کو سرحدی خدمت سے ایک بار پھر سبکدوش کر دیا جائے۔ حکومتی عہدیدار سر جوڑ کر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ لارنس کی ذات اب دائمی اصرار اور شہرت کا شکار ہو چکی ہے۔ اس کی کوئی بھی شناخت خفیہ رکھنی ناممکن دکھائی دیتی تھی۔ حالات ہر نہج پر اس کے مخالف ہو رہے تھے۔ جنوری 1929 میں ہندوستان سے روانگی کے بعد وہ اگلے ہی ماہ انگلستان پہنچ گیا۔ دخانی کشتی پر پہنچتے ہی امیر البحر کے دفتر سے ڈونگا روانہ ہوا تاکہ کشتی بردار مسافروں کو ساحل پر اتارنے میں آسانی رہے۔ لارنس کی بدقسمتی ہی تھی کہ چند اخباری نمائندوں کی نظروں سے یہ عمل پوشیدہ نہ رہ سکا۔ نتیجتاً اس خبر کو ایک نیا ہی رنگ دے کر شاہ اور لارنس کی ذات کے متعلق خوب افواہیں پھیلائی گئی۔ جلد ہی نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ برطانیہ کے دارالعوام میں سوالات کا کوہ گراں کھڑا ہو گیا۔ دارالعوام کو شاہ کی اصلیت، فوج میں خدمات کی نوعیت، ہندوستان میں تقرری کی وجوہات، حکومت افغانستان کی شکایتیں، ساحل پر پراسرار آمد کے متعلق تسلی بخش جواب درکار تھے۔ اسی دوران کئی اخبارات نے تو ان خدشات کا بھی اظہار کر دیا کہ اصل کرنل لارنس اب بھی ہندوستان میں کسی خفیہ مہم میں مصروف ہے۔ ساحل سمندر پر دانستہ طور پر ایک فرضی لارنس کو لایا گیا ہے تاکہ قومی اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکے۔ لارنس کی زندگی ایک آزار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ہومر کی تصنیف اوڈیسی کے مترجم کی کلیدی کھل گئی تھی۔ اخبارات میں آئے روز اس کے متعلق کوئی نہ کوئی خبر اور افواہ لازمی موجود ہوتی۔ لارنس ان حالات و واقعات سے اس قدر بیزار ہو گیا تھا کہ وہ انگلستان کو گپ بازوں کی ایک دکان قرار دینے پر مجبور ہو گیا۔ لارنس کو عربستان میں کامیاب مہم کی قیمت قومی سطح پر نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت اور تنازعات کی صورت میں چکانی پڑ رہی تھی۔ مشرق، قریب و بعید کے ممالک اس بات کے لیے تیار ہی نہ تھے کہ ہواباز شاہ ہی کرنل لارنس ہے اور اس وقت انگلستان میں مقیم ہے۔ چین بھی اس بات پر اصرار کرتا کہ لارنس کی کسی خفیہ مہم پر ہانگ کانگ میں روپوش ہے۔ حکومت برطانیہ کے علل اعلان اعتراف اور ماؤنٹ بیٹن میں لارنس عرف شاہ کی موجودگی کی تصدیق کو بھی چین نے برطانوی خفیہ خدمت کے محکمہ کی متنازع سرگرمیوں کی پردہ پوشی کی کوشش قرار دے دیا۔ فروری 1929 کے بعد لارنس ملک کی تو کجا علاقے حدود سے بھی باہر نہ نکلا تھا۔ اس کے باوجود افواہوں کا عالم یہ تھا کہ مشرق بعید اعلان کرتا کہ لارنس چین میں ہے، روس میں شور بپا ہوتا کہ کرنل لارنس ترکستان میں روپوش ہے، جہاں وہ اپنی خفیہ سرگرمیوں سے مرکزی سوویت حکومت اور جمہوریہ ترکستان کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنے پر مامور ہے۔ سوویت حکومت اس کی سرگرمیوں کا جواب طلب کرنے کے لیے شدید دباؤ ڈالنے لگی۔ ہالینڈ کا موقف سبھی سے مختلف تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ لارنس اس سال کے آغاز میں ہی ایک ہوائی حادثہ کا شکار ہو کر جاں بحق ہو چکا ہے۔ حکومت برطانیہ کے موقف پر یقین کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا۔ اس دوران لارنس کا تبادلہ شاہی فوج کی کشتیوں کے شعبوں میں ہو گیا۔ اسے ساؤتھ ہمپٹن میں تیار ہونے والی تیز رفتار کشتیوں پر کام کرنا تھا۔ ان دنوں لارنس کے ذہن میں ایک ایسی تیز رفتار کشتی کا خاکہ بھی تھا جس میں غیر معمولی طاقت کے انجن لگا کر انہیں ایسی ساخت میں تبدیل کر دیا جائے جس سے کشتی کا 3/4 حصہ پانی سے باہر ہی رہے۔ اس طرح یہ کشتی پانی کو چیرنے کے بجائے محض سطح آب کو چھوتے ہوئے گزرے۔ لارنس کے اس نظریے نے جہازوں کے انجینئرز کو اپنی جانب مائل کر لیا۔ لارنس کی توجہ بھی اب مکمل طور پر انجنوں کی جانچ پڑتال کی طرف مبذول ہو چکی تھی۔ اوڈیسی کا ترجمہ بھی مکمل ہو گیا۔ لارنس بظاہر بے حد مصروف اور اپنے ماضی کی سرگرمیوں سے بالکل لاطلق ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود ماضی کی بعض گشت اس کے تعاقب ترک کرنے پر تیار نہ تھی۔ 1931 میں ایشیا کوچک کے ایک علاقے میں مذہبی فسادات ہوئے۔ تفتیشی اہلکاروں نے اس کا ذمہ دار لارنس کو قرار دے کر اخبارات میں بھی یہ تحقیق شائع کروا دی۔ اگلے کئی ماہ تک دنیا کے کسی بھی کونے میں ہونے والے فساد کو لارنس کی ذات کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا رہا۔ جولائی 1932 میں جرمن لاسلکی اسٹیشن نے برطانوی حکومت پر یہ الزام دھر دیا کہ وہ کرنل لارنس کی مدد سے ان کے خلاف تبت سے ایک خفیہ معاہدہ کر رہے ہیں۔ لارنس ان تمام خبروں اور تجزیوں پر مسکرا کر صحرائے حجاز اور فیصل سے ادھورے وعدوں کو یاد کرنے لگتا۔ مارچ 1933 میں اس نے خود ہی شاہی ہوائی فوج سے سبکدوشی کی درخواست دائر کر دی۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ اعلیٰ عہدیداران نے درخواست التوا کا شکار رکھی۔ لارنس کی مدت ملازمت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور عسکری آئین کے مطابق ذاتی مسائل در خود اعتنا سمجھے جاتے۔ درخواست کی منظوری کے منتظر لارنس نے موٹر سائیکل کی سواری کے تفریحی سلسلے کا آغاز کر دیا۔ وہ شعوری کوشش کے تحت عربستان کی یادیں فراموش کرنے کی کوششیں بھی کرتا۔ اگلا ایک سال دبے قدموں بیت گیا۔ اخبارات کی توجہ اس کی ذات سے قدرے کم ہو گئی تھی۔ لارنس کی زندگی بھی ایک مخصوص مدار میں رواں تھی۔ اس کے پاس کئی ذاتی موٹر سائیکلیں تھیں۔ ذمہ داریوں سے فراغت کے بعد وہ اپنا تمام تر وقت
ٹورسٹ میں واقع کاٹیج میں گزارتا۔ اس کا حلقہ احباب انتہائی محدود تھا۔ انہی دنوں اس نے ایک اور کتاب تصنیف کرنے کا خاکہ بنانا شروع کر دیا، جس میں وہ فوجی زندگی کا عکس واضح کرنا چاہتا تھا۔ اخبارات کی کرم فرمائی کم ہوئی تو عوام بھی اسے دھیرے دھیرے فراموش کرنے لگے۔ ایک طویل عرصہ بعد آزادی اور اعصابی سکون محسوس کرتے ہوئے لارنس نے فوج سے علیحدگی کے بعد شب و روز کی منصوبہ بندی کا آغاز کر دیا۔ مارچ 1931 میں شاہی ہوائی فوج سے علیحدگی کے بعد وہ کلاؤڈزل مورٹن میں بھی کچھ عرصہ بس کرنا چاہتا تھا۔ اب اسے اپنی بقیہ درماندہ زندگی کسی بھی تنازع، خلش اور آزار سے مبرہ ہو کر بس کرنے کی خواہش تھی۔ موت اس کی خواہش پر قریبی کھڑی بڑی دل فریبی سے خندہ زن تھی۔ 2 مئی کا 13واں روز تھا۔ سوموار کے اس مصروف ترین دن لارنس دوپہر سے کچھ ہی دیر پہلے اپنی موٹر سائیکل پر ٹورسٹ میں واقع بوڈیگن کیمپ گیا تھا۔ واپسی پر وہ نہایت ترنگ میں تھا۔ موٹر سائیکل کی رفتار 50 سے 60 میل فی گھنٹہ تھی۔ سڑک پر آگے بڑھتے وہ جانے کن خیالوں میں مگن تھا کہ مخالف سمت سے پہلو بہ پہلو 2 موٹر سائیکل سوار لڑکے دکھائی نہ دیے۔ لارنس کو خطرے کا احساس ہونے تک بہت تاخیر ہو چکی تھی۔ موٹر سائیکل پر قابو پانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ لارنس اپنی ہی سواری کے ہینڈل سے اٹھتا ہوا منہ کے بل زمیں بوس ہو گیا۔ اسے فوراً وول کے فوجی دواخانہ پہنچایا گیا۔ برطانوی ارباب اقتدار اب ایک نئے آزار میں مبتلا ہو گئے تھے۔ لارنس کو پیش آنے والا یہ حادثہ پوشیدہ رکھنے کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ اگلے چند گھنٹوں میں ہی یہ خبر ناقابل صورت سے پھیل گئی۔ برطانیہ کے بہترین ڈاکٹر، سرجن اور ماہر افراد اس کے علاج پر مامور ہوئے۔ لارنس چند روز تک ان سب کوششوں سے بے خبر، ہوش و حواس سے غافل رہا۔ طبی ماہرین متفقہ طور پر یہ تسلیم کر رہے تھے کہ لارنس کی غیر معمولی قوت ارادی ہی سانسوں کی ڈور سلامت رکھے ہوئے ہے۔ کوئی بھی عام شخص اس قدر شدید حادثہ میں فوراً جاں بحق ہو جاتا۔ معالجین کی ہر ممکن اور جدید ترین سہولت کی فراہمی کے باوجود اس کی حالت میں کوئی بہتری نہ آ سکی۔ ہفتہ کے دن اور رات بھی اس کشمکش میں بیت گئے۔ معالجین اب اس کی زندگی سے مایوس ہونے لگے تھے۔ وہ اپنے تجربات اور علم کی بنا پر جان گئے تھے کہ لارنس اب چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ اس کی نازک حالت پر اخباری دنیا میں الگ کھلبلی مچی تھی۔ ہر ایک اخبار کی تمنا تھی کہ اس نابغہ روزگار شخص کی دنیا سے کوچ کی خبر سب سے پہلے اس کے توسط سے دنیا کو ملے۔ اپنے ان دیرینہ کرم فرماؤں کی بے چینی سے بے خبر لارنس کی دھڑکنیں 19 مئی بروز اتوار صبح 8 بجے دل کا مقام ویران کر گئیں۔ اس کی موت کے بعد ہونے والی تحقیقات میں چند نئے پہلو بھی آشکار ہوئے۔ ایک دفعہ نے تفتیش کے دوران بتایا کہ لڑکوں کی سائیکلوں سے ٹکرانے سے عین پہلے کوئی سیاہ موٹر بھی اس کی ایک جانب سے مخالف سمت میں گزر گئی تھی۔ یہ موٹر ان لڑکوں نے تو نہ دیکھی، البتہ دفعہ اس بات کے متعلق اپنے موقف پر قائم ہی رہا۔ لارنس کو دریائے فروم کے کنارے ایک معمولی قبر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ انتقال کے بعد شہنشاہ جارج پنجم نے اس کے بھائی کو خراج تحسین پر مبنی ایک خصوصی پیغام ارسال کیا۔ ہمارے بھائی کا نام تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ بادشاہ شکر گزاری کے جذبات سے تھامس ایڈورڈ لارنس کی قومی خدمات کا معترف ہے۔ لارنس جیسے ذہانت سے بھرپور شخص کے ایسے حسرتناک انجام پر سخت تاسف ہے۔